جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح ہو۔ کتاب مقدس کا پڑھا سنا سمجھا قبول کیا جانا آج شام ہم صبح کے لیے برکت کا سبب بنے۔ کوئی اونچی آواز میں آمین کہہ سکتا ہے؟ ہاللیلویا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے، یعنی آج سے 2000 سال پہلے، جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور جب خداوند یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوئے تو آسمان پر سے کچھ فرشتے آئے، ایک فرشتوں کی گروہ آئی، اور آئی ان چرواہوں کے پاس، ان گڈریوں کے پاس، اور آ کر ان کو خوشی کی خبر دی، آ کر ان سے مخاطب ہوئے۔ اور جب یہ آسمان پر سے فرشتے آئے تو جب آ کر انہوں نے ان گڈریوں کے ساتھ بات کی، یا ان کے ساتھ آسمانی میسج جو آسمان سے یعنی خدا باپ سے یہ فرشتے میسج لے کر آئے تھے، وہ میسج جب آ کر گڈریوں کو بتانے لگے تو لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ آیا اور خداوند کا جلال چمکا۔ اب جب فرشتے آسمان سے آئے تو یہ فرشتے کوئی عام فرشتے نہیں ہیں، یہ خداوند خدا سے میسج لے کر آئے ہیں۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس موسیٰ جب استثناء کی کتاب میں یا تورات شریف کی کتاب کے اندر پہاڑ پر خدا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، یا خدا سے کلام لینے، یا 10 احکام کوہ سینا پر مقدس موسیٰ لینے کے لیے گیا، تو لکھا ہے وہاں پر مقدس موسیٰ کو 40 دن اور 40 رات وہ خدا کے ساتھ رہا۔ لیکن یہ فرشتے وہ فرشتے ہیں جو ہر وقت خدا کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی یہ فرشتے جلالی، اور پھر اس کے بعد خدا کا جلال چمکا۔ اب لکھا ہے جب مقدس موسیٰ کوہ سینا سے نیچے آنے لگا تو خدا کے ساتھ باتیں کرنے کے سبب سے، خدا کے ساتھ رابطے میں رہنے کے سبب سے، خدا کی حضوری میں چکے رہنے کے سبب سے، خدا کے حضور اس کی تابعداری کرنے کے سبب سے، خدا کے چہرے کا جلال یعنی خدا کا نور اس کے چہرے پر جلوہ گر تھا۔ جب وہ پہاڑ سے نیچے آ رہا تھا تو لکھا ہے قوم نے کہا، موسیٰ جو تیرے چہرے پر جلال ہے وہ خدا کا جلال ہے، ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے۔ مقدس موسیٰ جب خدا سے باتیں کر کے پہاڑ سے نیچے آتا تو کئی روز تک وہ اپنے منہ کے آگے برقع کیے رکھتا، کپڑا ڈالے رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند جو جلال کا بادشاہ ہے، خداوند یسوع جس روز خداوند یسوع نے خدمت کا آغاز کیا تو خداوند یسوع نے کہا، دنیا کا نور کیا ہوں جی؟ گدو کوٹ والے ذرا اونچی بولو، دنیا کا نور خداوند یسوع مسیح کی، دنیا کا نور میں ہوں۔ یقین مانیے خداوند یسوع کے چہرے کا نور ایسا چہرہ ہے، ایسا نور ہے کہ جب ہم یسایہ کی کتاب کے 6 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر مقدس یسایہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آسمان پر دیکھا، اور آسمان پر ایک میں نے الہا زادہ دیکھا جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اور اس الہا زادہ کے تخت کے چاروں اطراف شرافین، کروبین، فرشتگان تھے جو اسے قدوس 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 کہہ رہے ہیں۔ کہتا جب میں نے اس پر نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے نور سے تمام ہیکل منور ہے۔ اسی طرح جب ہم مکاشفہ یوحنا عارف کی کتاب کا یعنی جو در حقیقت
यीशु मसीह का मुकाशिफा है। जब हम उसका मुतालिया करते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि एक मर्तबा मुझे खुदावंद यीशु ने आवाज दी। कहता है जब मुझे आवाज दी तो मैंने उसकी तरफ देखने के लिए रुख किया, तो जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे के नूर की मेरी आंखें ताब ना ला सकी। मैं मुर्दा सा होकर उसके कदमों में गिर पड़ा। उस आवाज देने वाले ने कहा खौफ ना खा क्योंकि मैं हूं। हालेलुया। अब जब इन गडरियों ने ये जलाल देखा तो लिखा ये गडरिये नहायत डर गए। तो फरिश्ते ने कहा डरो मत। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जब झील पर जा रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह झील के पानी पर चलते चलते शागिर्दों के पास आए। शागिर्द डर गए। यीशु मसीह ने कहा डरो मत क्योंकि मैं खुदावंद यीशु मसीह की पयासत मसला की है। अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। लिखा है कि खुदावंद का जलाल इनके गिर्द क्या हुआ, जो गिर्द क्या हुआ, और गडरिये चरवाहे डर गए। अब ये कोई आम चरवाहे नहीं है। अब जिन भेड़ों की या बर्रों की ये निगाहबानी कर रहे हैं ये वो बड़े हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस को यानी तौरात शरीफ की किताबों को, मूसा की किताबों का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा है अगर कोई गुनाह करता तो वो उस गुनाह की खातिर अपना बर्रा करने लेकर आता, सरदार काहन के पास लेकर आता और सरदार काहन उसका खून लेता और खुदा के पास यानी पाक मकान के अंदर जाता और उससे खुदा के हुजूर गुजरानता। अब ये वो बड़े हैं जो मखसूस दिए गए थे, जो किसी एक खानदान ने एक दिया, किसी ने 2 दिए, किसी ने 3 दिए। और ये चरवाहे वो हैं जो उन बड़ों की हिफाजत कर रहे थे जो अपनी तरतीब के हिसाब से खुदा के हुजूर कुर्बानी के लिए दिए जाएंगे। अब फरिश्ता पहले इनके पास इसलिए आया, फरिश्ते ने कहा डरो मत, इसके बाद इन बड़ों की कुर्बानी नहीं होगी। असल मेरा खुदा का बेटा यीशु आ गया जो कहता है लाओ अपने सारे गुनाह मुझे दे दो क्योंकि मुझे तेरी तुम्हारी। हालेलुया। फरिश्ते कहने ने हुन ना डरो, असल बरा आ गया, खुदा का बेटा यीशु। ये वो बर्रे हैं जिनकी ये वो गल्ला है जिसकी ये हिफाजत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी तरतीब के बाद कुर्बान होना है, अपनी तरतीब पर, अपनी बारी पर। लेकिन फरिश्ता पहले इनके पास आया, आकर इन गडरियों से, इन चरवाहों से कहता है जो रात के वक्त अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे। ये बड़े जिम्मेदार थे, ये खुशखबरी की बिशारत फैलाने वाले भी यही चरवाहे थे। ये इतने जिम्मेदार है कि रात के वक्त भी ये जाग कर अपने गला की निगाहबानी कर रहे हैं। यकीन मानिए अगर आप इसी तरह खुदा के हुजूर शबो रोज खुदा के हुजूर झुकते रहेंगे तो खुदा आपके घरानों की भी कदर करेगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की। तो लिखा है आगे कि ये घबरा गए और घबराने के बाद फरिश्ते बोले, फरिश्ता ने कहा घबराओ नहीं, डरो मत, हम तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देने वाले हैं। हम तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देने वाले हैं जो किसके लिए होगी, तमाम उम्मत के लिए। किन के लिए होगी, तमाम उम्मत के लिए। ये किसी एक खानदान के लिए नहीं होगी, ये तमाम उम्मत के लिए होगी। और ये खुशी आई कहां से, ये खुशी आई कहां थी? जब हम 13वीं आयत 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि ये खुशखबरी की बशारत आलमे बाला से आई है। कहां से? यानी तमाम आलम से, जो बुलंद, जहां पर खुदा खुद रहता है। ये खुशखबरी की बशारत खुदा बाप के हुजूर से आई है। ये खुशखबरी की बशारत आसमान से आई है और ये फरिश्तों की ग्रोह आसमान से प्रस्तश करती, तमजीद करती, सिताइश करती इन चरवाहों के पास आई और आकर इनके साथ बातें करते हैं। फरिश्ते आकर इनसे बातें करते और कहते हैं तुम डरो मत क्योंकि हम तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देते हैं। यकीन मानिए जो खुशी दीन में मनाई जाए, जो खुशी कौम में मनाई जाए उसे ईद कहते हैं। जेड़ी खुशी पूरी कौम मनाए ना या पूरा दीन मनाए ओनू ईद कहते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की।
کسی دی شادی ہوئے تو پوری قوم خوشی مناتی ہے، وہ دے رشتہ دار چاچے مامے پھوپھیاں بس، یا محلے دار یا کسی دے پتر ہوئے پوری دنیا عید مناتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یہ خوشی ہے تمام قوم کے لیے۔ ہاللیلویہ، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی۔ اب جب آسمان پر سے یہ فرشتوں کی گروہ آئی آ کر تمجید کرتی ہوئی خوشی کے ساتھ، کہتے ہم تمہیں خوشی کی بشارت دیتے ہیں جو تمام امت کے لیے ہوگی، جو تمام جہان کے لیے ہوگی۔ تب ایک تھا جو خوش نہیں تھا، تب ایک تھا جو خوش نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ ابلیس۔ وہ خوش نہیں تھا کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا آئے گا جو ابلیس کے کاموں کو برباد کر دے گا، جو ابلیس کو برباد کر دے گا۔ ابلیس جان گیا تھا اب یہ برباد کرنے والا آ گیا ہے، اب یہ وہ آ گیا ہے جس نے کہا آسمان بن جا، آسمان بن گیا، جس نے کہا زمین بن جائے، زمین بن گئی، جس نے کہا حشرات بن جائے، بن گئے، جس نے کہا نباتات بن جائے، بن گئے۔ یہ وہ آ گیا ہے۔ ابلیس خوش نہیں ہے، اس کی بدروہیں خوش نہیں ہے، اس کے بابے خوش نہیں ہیں، اس کے پیر خوش نہیں ہیں۔ جب خوشی آسمان سے آدمی بالا سے آئے تے دین والے خوشی منان یا نہ منان؟ ہاللیلویہ، دین والے خوشی منان یا نہ منان؟ میں شکر گزار ہوں بھائی آصف کے لیے کہ میرے خیال میں ایک مہینہ پہلے انہوں نے پروگرام کا ارینج کیا ہوا تھا۔ لیکن پادری صاحب کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہ ٹائم کسی کو نہیں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خوشی آئی کہاں سے بھائی آصف کے پاس؟ عالم بالا سے۔ اور آپ کتنے مبارک ہیں جو اس خوشی میں شامل ہوئے ہیں، اور یہاں پر خدا کا بیٹا یسوع موجود ہے۔ جب آپ خوشی منانے کے لیے آئے ہیں، جب یہ خوشی کی بشارت آئی، گڈریے خوش، عالم بالا پر خدا خوش، فرشتے خوش، گڈریے خوش، مجوسی خوش، لیکن ایک خوش نہیں تھا، وہ ابلیس تھا۔ ہاللیلویہ، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی۔ جب ابلیس خوش نہیں تھا خدا کا بیٹا یسوع آیا، جب خدا کا بیٹا یسوع آیا تو ابلیس خوش نہیں تھا، ابلیس پریشان تھا، ابلیس مایوس تھا کہ میرا تو اختیار اب جانے والا ہے۔ اب یہ ابلیس کو اختیار ملا کیسے تھا؟ جب خدا نے عدن باغ عدن بنایا تو وہاں پر آدم کو بنایا، اور خدا نے آدم کو اختیار دیا، اے آدم تمام جانوروں پر تیرا اختیار ہے، جڑی بوٹیوں پر تیرا اختیار ہے۔ جب خدا نے اسے اختیار دیا تو گناہ ابلیس نے اس سے گناہ کروایا۔ جب آدم بنا تو خدا نے آدم کو اختیار دیا، دو بادشاہیاں تھی، صرف دو بادشاہیں۔ خدا بادشاہ تھا جو اختیار دینے والا ہے یا جو حکومت دینے والا ہے آدم کو، اور جب آدم نے گناہ سرزد کیا تو ہمیں تیسری بادشاہی نظر آتی ہے۔ وہ کون سی بادشاہی ہے؟ ابلیس کی۔ اور ابلیس نے خوب راج کیا، ابلیس نے خوب حکومت کو استعمال کیا، انسانوں کو پریشان رکھا، انسانوں کو خدا سے دور لے گیا۔ لکھا ہے ایک آدمی کے سبب سے کیا ہوا؟ گناہ آیا، اور ایک ہی آدمی کے سبب سے موت آئی، اور اسی طرح موت تمام آدمیوں میں پھیل گئی۔ اور پھر ایک آدمی کے سبب سے کیا ہوا؟ لکھا ہے پچھلا آدمی صرف فانی تھا، اور دوسرا آدمی یعنی خدا کا بیٹا یسوع زندہ روح بنا، زندہ روح بنا۔ اب جب یہ تیسری حکومت ابلیس کے پاس آئی تو ابلیس نے تمام راج کیا۔ اس نے کسی ایماندار کو، کسی کو نہیں چھوڑا، کسی امیر کو، کسی غریب کو، اس نے کسی ان پڑھ، کسی جاہل، کسی پڑھے لکھے کو، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس نے ہر کسی کو اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے استعمال کیا۔ اب یہ حیران تھا، اب یہ پریشان تھا کہ میرا اختیار مجھ سے لینے کے لیے، جو میں نے آسمان پر خدا باپ کے پاس، جب لوسیفر تھا، ابلیس تھا، اس نے خدا سے کہا کہ جناب میں اپنا تخت جو تیرے تخت کے اوپر ستارے ہیں وہاں پر لگاؤں گا، تو خدا نے اسے آسمان پر سے گندگی کی طرح پھینکا، اور جب اسے گندگی کی طرح پھینکا تو اس نے انسانوں کو استعمال کر کے اپنی بادشاہی کا آغاز کیا۔ جب اس نے اپنی
جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو یہ ابلیس پریشان ہو گیا تھا، یہ پریشان ہو گیا تھا، کیوں میرا اختیار جاندار ہے، ہلیلویا، خداوند یسوع مسیح کی۔ اب یہ بڑا پریشان ہے، بڑا مایوس ہے، لیکن مقدس لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں، ہلیلویا، خداوند یسوع مسیح کی۔ یہ بڑا پریشان ہے، ابلیس پریشان ہے، خوشی نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ معافی کے ساتھ اگر آپ خدا کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے تو یقین مانیے حصہ لینا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس خوشی آسمان سے آئی ہے، عالم والا سے، تمام عالم سے بلند جو تخت ہے، آسمان ہے، یعنی تیسرے آسمان سے یہ خوشی آپ کے پاس آئی ہے، اور یہ خوشی خدا نے آپ کو دی ہے۔ لکھا ہے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب جب یہ اختیار اس نے لے لیا تو موت راج کرنا شروع ہو گئی۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو اسے فانی نہیں بنایا تھا، خداوند نے آدم کو ابدی بنایا، لیکن گناہ کے سبب سے آدم فانی ہو گیا۔ اب جب خداوند یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا بپتسمہ لینے کے بعد، تو لکھا ہے لازر مر گیا، لازر مر گیا، اور خداوند یسوع مسیح کے پاس میسیج آیا، جسے تو عزیز رکھتا تھا، جسے تو پیار کرتا تھا، وہ مر گیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح چوتھے روز لازر کے ہاں آتے ہیں، لازر کے گھر آتے ہیں، اور لازر کی بہن مارتھا خداوند یسوع سے کہتی ہے، اے یسوع اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یسوع مسیح نے کہا وہ بھی جی اٹھے گا، کہتی ہاں میں جانتی ہوں وہ قیامت میں آخر روز۔ یسوع مسیح نے کہا کس قیامت کی بات کرتی ہے؟ قیامت اور زندگی۔ اختیار ابلیس کے پاس تھا موت کا۔ اب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تو نے اس کو کہاں رکھا، مجھے وہاں پر لے جاؤ۔ جب خداوند یسوع مسیح کو لازر کی قبر پر لے جایا گیا تو خداوند یسوع مسیح لازر کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں لازر قبر سے باہر آ، تو لکھا ہے لازر کفن سمیت خداوند یسوع کے قدموں میں آ گیا۔ یعنی خداوند یسوع نے اس کی موت کا اختیار بھی اس سے لے لیا تھا، اور جب خداوند یسوع مسیح نے یہ اختیار اس سے لیا تو خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد تھا کہ ابلیس نے راج کیا، حکومت کی، اور حکومت کر کے انسان کو فانی بنایا۔ اب خداوند یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ بشریت کو الوہیت میں شامل کرے۔ ہاللیلویا، 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 خداوند یسوع مسیح کی۔ یقین مانیے ہمارا کوئی آسرا نہیں تھا اگر خداوند یسوع مسیح نہ آتے، ہم صرف جسٹ بشر تھے، ہمارا جی اٹھنے کا کوئی بھی تصور نہ ہوتا اگر خداوند یسوع مسیح نہ آتے۔ خداوند یسوع مسیح مارتھا سے کہتے ہیں تو کس قیامت کی بات کرتی ہے؟ قیامت کا مطلب ہے مر کے جی اٹھنا۔ اور بائبل مقدس کو جب ہم بغور پڑھتے ہیں، بائبل مقدس فرماتی ہے ابلیس ہر اس کام میں پریشان ہوتا ہے جو ہم خدا کے لیے کرتے ہیں۔ ایویں کدی کہیں چھیڑ کے اس کام کے خلاف، آپ معاویہ کے ساتھ کہیں بھی آپ کوئی بھی عبادت کا آغاز کر لیں، آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ خدا کا کام ہے۔ جب آپ خدا کا کام شروع کریں گے، ابلیس کدی کہیں تاڑے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ خدا کے کاموں میں حصہ لیں، آپ کی مخالفت شروع۔ آپ خدا کے گھر میں آنا شروع کر دیں، آپ کی مخالفت شروع۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیکن خداوند یسوع نے جیتے جی کہا تھا جب تم میرے نام سے ستائے جاؤ، تمہیں لعن طعن کیا جائے تو نہایت خوش ہونا۔ ہاللیلویا، کیونکہ خوشی آئی کہاں سے؟ ہاللیلویا، خوشی عالم بالا سے آئی ہے۔ تو پھر ہم خوشی منائیں یا نہ منائیں؟ کیوں؟ کیونکہ خوشی آسمان سے عالم بالا سے آئی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے، آگے لکھا ہے کہ یہ خوشی جناب تمہارے لیے منجی، یعنی تمہارا کوئی عوضی پیدا ہوا ہے۔ پہلے انسان قربانیاں کرتے وہ عارضی ہوتی،
وہ سالانہ ہوتی، صرف 1 سال کے گناہوں کی معافی ہوتی، یا شام تک کے گناہوں کی معافی ہوتی، اگلے دن پھر کوئی گناہ ہو گیا تو قربانی۔ واحد یسوع مسیح پیدا ہوئے، اسی لیے یہ فرشتے کہتے ہیں تمہارے لیے ایک منجی یعنی ایک فدیہ دینے والا، تمہارا مول لینے والا پیدا ہوا ہے۔ اس یسوع مسیح نے اپنے جیتے جی کہا لا اپنی ساری فکریں مجھے دے دے کیونکہ مجھے تیری ہاللیلویہ۔ خدا یسوع مسیح کی ابلیس بڑا پریشان ہے، بڑا پریشان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیتے جی خداوند یسوع کو صلیب پر چڑھنے سے پہلے باغ کے اندر، باغ گتسمنی کے اندر مار دینا چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے قبر تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ خداوند یسوع مسیح ابلیس پر فتح پا کر اور جب 40 دن کے بعد آسمان پر جانے لگے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ابلیس سن لے، شاگردوں سے کہا آسمان اور زمین کا، آسمان کا اختیار پہلے میرے پاس تھا، اب زمین کا اختیار میرے پاس ہے، میں اپنا اختیار پھر آدمیت کو دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ۔ یہ اختیار باغ عدن سے لے لیا گیا تھا آدم سے۔ یسوع مسیح جب آسمان پر جانے لگے تو شاگردوں سے کہتے ہیں آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ خدا یسوع مسیح کی ہاللیلویہ۔ کئی ایسے اختیار دینی منکر ہوں دیں گے، ہاللیلویہ، کیونکہ بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں خدا یسوع مسیح نے کہا یہودیوں سے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے پیدا ہوئے کیونکہ اسی لیے اس کی روشوں پر چلتے ہو، اس کا کہنے پر عمل کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ یہودیوں نے یسوع کو قبول کیا، یسوع مسیح پیدا کن میں ہوا؟ یہودیوں میں۔ تو یسوع مسیح نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر کہا میں اپنوں کے پاس بھیجا گیا لیکن میرے اپنوں نے مجھے قبول۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے ہمیں خداوند یسوع کو قبول کرنے کی۔ یقین مانیے اگر آپ خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں، اگر آپ خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا جب آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا تو خداوند یسوع نے کہا میں بہتوں کو اس اختیار میں شامل کرنا چاہتا ہوں، جاؤ بس تم جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے، ہاللیلویہ، اور جو بھی ایمان لائے میں اسے ہمیشہ کی زندگی اور اس اختیار میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اب جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے تو یسوع مسیح کے زمین پر آنے کا مقصد تھا کہ انسان جو تھا اس کا آسمان پر یا ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے جیتے جی شاگردوں کے ساتھ خدمت کرتے کرتے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرے باپ کے پاس بہت سے مکان ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا، ابلیس کرتا کیا تھا؟ جتنے مرتے ان کو عالم روا میں ڈالتا، یعنی دوزخ کے لیے انہیں رکھتا، لیکن خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو خداوند یسوع مسیح اس لیے پیدا ہوئے کیونکہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے جب آخرت ہوگی تو ابلیس اور اس کی عالم روا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈالی جائے گی، اور جتنے خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں گے اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی جیئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ کہ ہاللیلویہ کا نعرہ مارنا ہے تو اچھی مارنا ہے، کوئی ایک آواز نہ، کوئی ایک نعرہ مارے، بھائی آسف تجھے نعرہ مروا دے، کوئی ایک نعرہ مروائے ہے، کوئی اتنے نعرہ مر پہنا چکے۔ خداوند یسوع مسیح جب آئے یہ خوشی بھی آسمان سے آئی ہے، یہ خوشی بھی عالم بالا سے آئی ہے، اور خوشی آئی اس لیے ہے کہ وہ ہمیں لینے کے لیے ہمارا دھولا بن کے آیا ہے۔
दुल्हन को लेने के लिए, और फरिश्ते आकर मैसेज देते हैं, हम तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देते हैं, क्योंकि ऐसी खुशी की बशारत कभी पहले आई नहीं है। ऐसी खुशी की बशारत कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि ये आलम बाला से आई है। और लिखा है कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आप जानते हैं बागे अदन के अंदर जब इंसान ने गुनाह किया तो खुदा और इंसान का राबिता जो था वो मुनक़ता हो गया था, खत्म हो गया था, और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया कि हमारा दोबारा राबिता खुदा बाप के साथ कायम हो सके। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। जब तक हम खुदावंद यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करेंगे, हम खुदा बाप के पास हमेशा की जिंदगी में आसमान पर नहीं जाएंगे। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो यूहन्ना अपनी इंजील के अंदर लिखता है, कहता है जितनों ने खुदावंद यीशु को कबूल किया उसने उन्हें खुदा बाप के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। हम सारे यहाँ पर मसीही हैं। थोड़ा वक्त लूंगा, इसके बाद हम इख्तिताम करने वाले हैं। मैं गुजारिश करूंगा हम थोड़ी देर के लिए अपने हाथ लहराएंगे और बुलंद आवाज से आज ये खुशी मनाएंगे, क्योंकि ये खुशी आलम बाला से पहुंची है। और बुलंद आवाज से मेरे पीछे बोलिएगा, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और शुक्रगुजारी करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, कहिए खुदा